اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی زیادہ فضیلت بیان کی ہے اور فرمایا کہ وہاں پر 10 راتوں کی فضیلت زیادہ ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ ناظرین کرام سبحان اللہ، بہرحال اپنا اپنا انداز ہے، اپنی اپنی تگ و دو ہے. کوئی راتوں میں عبادت کر رہا ہے، کوئی دن میں عبادت کر رہا ہے. جس کو جتنے لمحات ملتے ہیں، اوقات ملتے ہیں، وہ خوب اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو ناظرین کرام اللہ کا قرب حاصل کرنا، دیکھیں عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا. ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام احب الی اللہ، یعنی اللہ کو ان 10 دنوں کے علاوہ کوئی بھی دنوں میں سب سے زیادہ عمل اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے. فرمایا ان دنوں میں کیا کرو؟ ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، تکبیرات کہو، یعنی کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو. اسی طریقے سے الحمدللہ اللہ کی حمد و ثنا کرو. اسی طریقے سے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بڑائی اور کبریائی بیان کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ منقول ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان 10 دنوں میں جب یہ ایام شروع ہوتے ہیں، ماہ ذو الحجہ کا چاند نظر آتے ہی بازاروں کی طرف جاتے اور بلند آواز سے تکبیرات کہتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور پھر دوسرے جو بازار کے اندر صحابہ ہوتے، دوسرے اہل ایمان ہوتے، سبحان اللہ وہ بھی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر شروع کر دیتے. سبحان اللہ. تو اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر اپنے جہاں جہاں ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، آتے جاتے ہیں، بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی سب سے زیادہ کثرت کی جائے. اس کے علاوہ ناظرین کرام ان 10 دنوں کے اندر بہت سے لوگ ہیں، بہت سے ماشاءاللہ نیک اعمال کرتے ہیں. خاص طور پر روزے دیکھیں، اگر ماشاءاللہ آپ کے کوئی فرض روزے باقی نہیں ہیں، خواتین ہیں ان کے بہت سے روزے باقی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. میں اللہ کی بارگاہ سے بعید نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ انشاءاللہ ان 10 دنوں میں، عام دنوں میں آپ روزے کی قضا کریں گے تو اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا، لیکن ان دنوں میں زیادہ اجر ملے گا کیونکہ یہ دن جو ہے اللہ کو زیادہ محبوب ہے. تو آپ کے قضا روزے جو ہے وہ بھی ان 10 دنوں میں ادا کرنا شروع کر دیں، سبحان ان کی قضا کی ادائیگی شروع کر دیں. اسی طریقے سے ناظرین کرام آپ حضرات کوشش یہ کریں، زیادہ نیک اعمال نہیں کر سکیں تو آپ حقوق اللہ کی اور حقوق العباد کی ایک لسٹ تیار کر لیں. مثال کے طور پر حقوق اللہ کے اندر نماز آپ پر کمپلسری ہے، آپ ادا کرتی ہیں اور کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اب اس کے ساتھ آپ قضا نمازوں کی ایک لسٹ تیار کر لیں کہ ان 10 دنوں کے اندر آپ نے کثرت کے ساتھ اپنی قضا نمازوں کی ادائیگی کرنی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے آپ روزمرہ کے معمولات کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں اور کرتے ہیں، 1 سپارے کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ ان 10 دنوں کے اندر 2 سپاروں کی تلاوت شروع کر دیں، 3 سپاروں کی تلاوت کرنا شروع کر دیں. اگر ہو سکے ناظرین کرام اگر 3 سپاروں کی تلاوت کریں گے تو 10ویں دن آپ کا ختم قرآن ہو جائے گا ماشاءاللہ. تو ان 10 دنوں کے اندر ختم قرآن سبحان اللہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. دیکھیں ماشاءاللہ رمضان مبارک کے اندر ہماری کتنی مائیں بہنیں ہیں جو ماشاءاللہ 5 6 ختم قرآن کرتی ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ کریم نے اگر توفیق دی ہے تو عام دنوں سے ہٹ کر تھوڑا سا زیادہ ہم نے ان میں تھوڑے سے زیادہ نیک اعمال کرنے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام اور زیادہ کوئی عبادت نہ کر سکے حقوق اللہ کے اندر تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ فجر دیکھیں آپ نے فجر کی یعنی کہ بعد آپ نے اشراق تک اپنے مصلی پر ہی بیٹھے رہنا ہے اور اس کے بعد اشراق کی نماز ادا کرنی ہے. سبحان اللہ مقبول عمرے کا ثواب ہے سبحان اللہ. اسی طریقے سے پھر آپ نے جو ہے اوابین کی نماز 6 رکعت نماز نفل وہ جو ہے مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں وہ ادا کریں. بس زیادہ نیک اعمال نہیں، یہ ایک حقوق اللہ کے اندر ایک یہ لسٹ تیار کر لیں. اور حقوق العباد کے اندر کیا کرنے ہیں، حقوق العباد کے اندر بھی ایک لسٹ تیار کر لیں. اچھا اس کے علاوہ حقوق اللہ کے اندر آپ نے کیا ہے، روزانہ میں ویسے اکثر حضرات کو یہ کہتا ہوں کہ ان 10 دنوں کے اندر 1.25 لاکھ کا ختم کر لیں کلمہ طیبہ کا. اگر آپ ہر ایک اہل ایمان
سبحان اللہ 1.25 لاکھ کا ختم کر لیں، یعنی کہ 1 لاکھ یعنی کہ 1.25 لاکھ مرتبہ اگر ماشاءاللہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں تو سبحان اللہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، سبحان اللہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ اگر ہو جائے، نہیں تو اس کے علاوہ جتنا ہو سکے زبان پر ایک تو بابدو رہیں، اور دوسرا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور زیادہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی کثرت کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، صحابہ کے بارے میں موجود ہے کہ وہ ہر یعنی فرض نمازوں کے بعد بھی پڑھتے تھے اور اسی طرح نفل نمازوں کے بعد بھی پڑھتے تھے، اور بعض صحابہ کے بارے میں ہے کہ وہ ہر لمحے جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر اور اللہ کی کبریائی اور سبحان اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے۔